آج مجربات محسن کے صفحہ نمبر 293 سے سورۃ فاتحہ شریف ہی کے متعلق بیان ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے ایک سورۃ فاتحہ کے متعلق بیان ریکارڈ کروایا تھا، لا علاج امراض سے شفا کامل کا عمل خاص، جس میں 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور پھر بعض عملیات میں بیماریوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آیات شفا کا عمل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور لا علاج بیماریاں جن کو ڈاکٹرز نے بالکل جواب دے دیا تھا، کینسر کے مریض، ہیپاٹائٹس کے، بی سی، دل، ہارٹ کے پیشنٹس، سانس، سکن کے، ایسے کڈنی کے، جن کو ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے بالکل جواب دے دیا، وہ لوگ ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے تھے اور زندگی سے بظاہر مایوس ہو چکے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ صحت مند اور تندرست ہوتے ہوئے دیکھا۔ جن میں نے کم و بیش یہ عمل میں نے اس اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ میں نے سورۃ فاتحہ کم و بیش اپنی زندگی میں کم و بیش ہزاروں میں نہیں، لاکھ سے اوپر لوگوں کی، بلکہ لاکھوں میں ہی تعداد ہوگی جن لوگوں کو میں نے اس کی اجازت دی پڑھنے کی، جو میرے پاس آئے فردن خاندانوں کے خاندان، اور میں نے 99% لوگوں کو کم و بیش اللہ کے فضل اور کرم سے تندرست ہوتے ہوئے دیکھا، جن کو ڈاکٹرز بالکل جواب دے چکے ہوئے تھے۔ اور میں نے اس عمل کے پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جب سرچ کریں گے، لا علاج امراض سے شفا کامل کا عمل خاص جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ بندہ ناچیز کے چینل کے اوپر۔ تو اسی کی تھوڑی سی ضمن میں جان سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ باہر کے کچھ ڈاکٹرز نے بھی میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا، پیر عبداللطیف خان نقشبندی صاحب کی کتاب ہے حسن نماز، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 485 اور 486 کے اوپر انہوں نے لکھا غالباً کہ امریکہ کے ڈاکٹروں نے کچھ آلات کی مدد سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، آلات کی مدد سے، کہ سورۃ فاتحہ کے اندر شفا ہے، کیونکہ جب ان کے ایجاد کردہ آلے پر یہ آیت پڑھی گئی تو اس کے وہی اثرات مرتب ہوئے جو انہوں نے صحت حاصل کرنے کے لیے ایک خاص سینیٹوریم بنایا تھا، اس سے حاصل کیے تھے۔ گویا کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کا وہی اثر تھا جو ایک مریض پر ان کے سینیٹوریم میں جانے سے ہوتا ہے۔ تو امریکہ کے ڈاکٹروں نے سورۃ فاتحہ کا سورہ شفا ہونا ثابت کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کی ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الفاتحہ تو شفاء من کل سقیم، کہ سورہ فاتحہ ہر روگ اور بیماری سے شفا دیتی ہے، ہر روگ اور بیماری سے۔ تو تربیت اشاق میں نقل ہے کہ اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر امریکہ گئی تو وہاں انہوں نے ایک سینیٹوریم دیکھا جس میں بیماریوں کی شفا کے لیے مختلف پودے اور ساز یکجا کیے گئے تھے، بیماریوں سے شفا کے لیے۔ ان کی ایک ریسرچ کوئی چل رہی تھی جنسی ہے، اور ان چیزوں سے پیدا ہونے والے ماحول کا اثر ایک آلے میں ریکارڈ ہوتا تھا، اس میں مختلف قسم کے پرندے اور جانور بھی شامل کیے گئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پرندوں اور سازوں کی آوازوں سے ایک عجیب قسم کا سما پیدا کیا گیا تھا۔ تو ان کا خیال ہے کہ ان آوازوں کے سننے سے جسم پر ایسا اثر ہوتا ہے جو بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ پھر ایک ایسا آلہ ایجاد کیا گیا جس میں اس سینیٹوریم کے اثرات معلوم ہو جاتے تھے۔ اچھا، وہ اس بات پر تجربہ کر رہے تھے کہ کون سی آواز، ساز اور موسمی حالات ایسے ہیں جن سے مریض کی صحت پر اچھا اثر ہوتا ہے۔
تو دوران گفتگو وہاں کے ڈاکٹروں نے ایک پاکستانی ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہم نے سنا کہ تمہارے ملک میں کچھ لوگ پڑھ کر بھی پھونکتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ تو وہ جو پاکستانی ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ ہمارے صوفی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، مگر مجھے تو اس کا کچھ علم نہیں کہ وہ کس قسم کا کلام پڑھتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ قرآن میں سے کچھ آیات پڑھتے ہیں۔ تو ان ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ قرآن میں سے کچھ پڑھیں تاکہ ہم اس کا تجربہ ذرا یہاں پر چیک کریں کہ اس سینیٹوریم میں اس کا تجربہ ہمیں کیا رزلٹ دیتا ہے جن سے۔ تو وہ جو پاکستانی ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے دل میں کہا کہ مجھے الحمد شریف ہی آتی ہے تو میں وہی پڑھ دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے الحمد شریف پڑھی تو امریکی ڈاکٹر نے اس کلام کو 4 بار دہرانے کے لیے کہا، اور آخر انہوں نے حیرانگی کے ساتھ بتایا کہ یہ نہایت عجیب بات ہے کہ جو اثرات اس سینیٹوریم میں اتنا یعنی لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوئی ہیں، وہ صرف ایک بار الحمد شریف پڑھنے سے ہی حاصل ہو جاتی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آج سائنس والے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے، جیسا کہ قرآن بھی یہی کہتا رہا ہے، مگر مسلمان اس پر یقین کریں یا نہ کریں جیسا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں اور سراپا رحمت ہیں مومنوں کے لیے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ انسان جن ذہنی، قلبی، جسمانی، اخلاقی بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، اس نسخہ کیمیا میں ان تمام روگوں کے لیے شفا موجود ہے۔ جون سے یعنی کہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو شفا ہیں اور سراپا رحمت ہیں۔ اب یہ جو بیماریاں ہیں وہ بھلے ذہنی ہیں، قلبی ہیں، جسمانی ہیں، اخلاقی ہیں، جو بھی بیماری ہیں ان اللہ نے اس قرآن کے اندر ان کے لیے صحت اور تندرستی رکھی ہے۔ تو اب میں آپ سے ایک چیز اور چیز عرض کرتا ہوں۔ ایک مشہور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابہ کرام کسی سفر سے مدینہ شریف واپس آ رہے تھے۔ راستے میں کافروں کی ایک بستی میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام مجبور ہو کر اپنے خیموں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اچھا، اب رات کو بستی کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے سردار کے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اگر تمہیں کچھ پڑھنا آتا ہے یا علاج کرنا آتا ہے تو تم کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری مہمانداری سے انکار کیا تھا، تو اب ہم اس کام کو بلا معاوضہ نہیں کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے تو وہ بکریوں کا ایک ریوڑ جس میں 30 بکریاں ہوتی ہیں دینے کے لیے رضامند ہیں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام میں سے ایک نے دم کیا تو ان کے سردار کا درد غائب ہو گیا، اور بعض روایات میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض روایات میں کہ ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو انہوں نے جا کر دم کیا تو وہ بندہ جن سے وہ ٹھیک ہو گیا اور مرنے سے بچ گیا جن سے۔ تو انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے اپنے وعدے کے مطابق۔ اچھا، اب جب صحابہ کرام مدینہ شریف پہنچنے تک ان بکریوں کا گوشت کھانے سے پرہیز کیا جن سے صحابہ کرام نے، کہ شاید ایسی سودے بازی اسلام میں جائز نہ ہو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟
جان سے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر کے دم کر دیا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اس میں شفا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ جانتے تھے کہ سورۃ فاتحہ کو سورہ شفا کہتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بکریاں حلال ہیں اور تم ان کا گوشت کھا سکتے ہو، بلکہ اس میں سے میرا حصہ بھی الگ کرو۔ گویا یہ سورۃ فاتحہ کا شفا ہونا اور اس کا دم کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی منقول ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ۔